ہے کہ آج تمہارے پاس وہ قوت موجود ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس پورے بھرے مجمع میں اگر میں کہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی پاک کا نام ہی تو لیا ہے. آپ نے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے کیوں لگایا؟ کس نے کہا؟ کیا یہاں سے آرڈر دیا گیا تھا؟ پہلے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ میں جب نام لوں گا تو چوم لینا؟ میں نے تو ایسے ہی اچانک حضور کا نام لیا ہے اور آپ بے اختیار انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. کیوں؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کسی کے حکم کی ضرورت نہیں، ہمارے دل میں حضور کے لیے دھڑکنیں آج بھی موجود ہیں. وہ نام پاک آتا ہے، بے اختیار انگلیاں لبوں تک چلی جاتی ہیں. حضور کو سامنے سے دیکھا نہیں لیکن نام سنتے ہی ہم انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے. یہ آج بھی علامت ہے تمہارے اندر. اسی لیے میں کہتا ہوں وہ جو چھپی ہوئی چنگاری ہے، جس دن یہ شعلہ بن گئی، میرے عزیزوں، بڑے بڑے محلوں کو اور بڑے بڑے پاکھنڈیوں کو جینا حرام ہو سکتا ہے. جو آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ حضور کے غلام سب اب مر چکے، ختم ہو چکے. یہ ان کی خام خیالی ہے. انہوں نے ابھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی وفاداری دیکھی نہیں اور آپ نے کبھی دکھایا بھی نہیں. آپ تو صرف نعروں میں رہ گئے ہیں، جوش میں رہ گئے، جلوس میں صرف بلند آواز سے چیخنے میں رہ گئے. جس دن تم حضور کے سچے عاشق بن گئے اس دن بہت بڑے کمال کا انقلاب آنے والا ہے. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. حضور کے ان غلاموں کے اندر ایک زندگی پھر سے آئے گی. وہ جس دن بیدار ہوئے ہیں. میں نے 4-5 سال پہلے ایک بات پڑھی تھی. اسپین کے کسی عجائب گھر میں ایک اسٹیچو رکھا گیا تھا، جس اسٹیچو میں مسلمان سجدے میں ہے، اس کے اوپر عیسائی کھڑا ہے اور اس کے کندھوں پر یہودی کھڑا ہے. ایک یہودی دیکھتا ہے اور عجائب گھر کے مینیجر سے کہتا ہے یہ اسٹیچو میں مسلمان سجدے میں، اس کے اوپر عیسائی کھڑا ہے، اس کے اوپر یہودی ہے، یہودی کو سب سے اوپر دکھایا گیا. اس نے کہا یہ بدل دو، یہ اسٹیچو بدل دو. مینیجر نے کہا اس میں آپ کی کون سی توہین ہو رہی، آپ تو سب سے اوپر ہے، مسلمان سب سے نیچے جھکا ہوا ہے، اس کے اوپر عیسائی، اس کے اوپر آپ کو رکھا گیا ہے. اس نے کہا اوپر تو دکھایا آپ نے لیکن اس کا دوسرا میسج یہ ہے اگر یہ مسلمان اٹھ گیا، اگر یہ سجدے میں سے اٹھ گیا تو اوپر جو دونوں کھڑے ہیں ان کی حالت کیا ہونے والی. میرے عزیزوں، یہ دنیا جانتی ہے جتنی دیر تک یہ نشہ میں ہے ہم آرام سے ہیں. ان کو نشہ کھلاؤ، سن کر کے رکھے رہو. ان کو آوارگی میں ڈال کے رکھو، ان کو بے حیائی اور بے اخلاقی میں ڈال کر رکھو، اور پوری دنیا کو تمہارا نام لے لے کر کے ڈرایا جاتا ہے کہ ان کے ہاں آتنکواد ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں. ان کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا. آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں آپ صرف اپنے اعمال سے پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہو. 2011 کی بات میں بتا رہا ہوں. امریکہ کی ایک نیوز رپورٹر عورت افغانستان کی رپورٹنگ پر موجود تھی. انگریز عورت ہے. اس نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں افغانستان میں تھی، اس وقت نیٹو کی فوج وہاں پر تھی، جو لڑائیاں چل رہی تھی 20 سال تک. رپورٹنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی خاتون کہتی ہے ایک دن شام کو میں رپورٹ کرتے ہوئے آ رہی تھی، 2 فوجی جو نیٹو فوجی تھے انہوں نے مجھے اکیلا پا کر پکڑ لیا اور جھاڑیوں کی طرف لے گئے میری عزت لوٹتے. اسی اثنا میں 2 مسلمان نوجوان نظر آ گئے مسجد کی طرف جاتے ہوئے. انہوں نے آ کر آواز پکارا کیا اور فوجی وہ بھاگ کر چلے گئے. عورت کو چھوڑ دیا، کپڑے پٹے ہوئے تھے. یہ دونوں مسلمان نوجوان اس خاتون کو اٹھا کر لائے. یہ عورت کہتی ہے بچپن سے میں مسلمانوں سے نفرت کرتی تھی، بچپن سے ہمارے دماغ میں یہی بات ڈالی گئی تھی کہ یہ عزتوں کے لٹیرے ہوتے ہیں اور بہت سخت قسم کے ہوتے ہیں مسلمان. میں ڈر گئی. وہ فوجی تو اچھے تھے، یہ 2 مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئی.
یہ دونوں نوجوان مجھے لے کر کے آئے اور ایک کمرے میں لا کر انہوں نے مجھے بند کر دیا، اندر نہیں آئے۔ کمرے میں بند کرنے کے بعد جیسی رات ہوئی، دونوں نے آدھا دروازہ کھولا، کھانے کا برتن اندر کیا اور کپڑے مجھے دے دیے اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ میں بھوکی